بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج کی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ قومی سلامتی میں پھنسی ملک کی سیاست اگر ہم دیکھیں حکومتی اتحاد کو تو وہ بھی کوئی اتنا ہمیں مضبوط نظر نہیں آتا۔ اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ بہت ہی نازک سی ایک ڈور سے بندھا ہوا ہے حکومتی اتحاد تو غلط نہ ہوگا۔ ہر کچھ دن کے بعد پیپلز پارٹی کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ اس بات کے تانے دیتی ہے پی ایم ایل این کو کہ آپ ہمارے ووٹوں پہ کھڑے ہیں، آپ ہمارے کندھے کے سہارے پہ کھڑے ہیں، اگر ہم یہ سہارا سائیڈ پہ کر دیں گے تو حکومت گر جائے گی۔ تو یہ بہت نازک سی ایک ڈور ہے جس سے اتحاد جڑا ہوا ہے اور وہ مفادات کی ڈور ہے۔ جیسی بات ہے پیپلز پارٹی کے مفادات ہیں، جتنی اتحادی ایم کیو پچھلے دنوں میں بہت زیادہ ناراض تھی، نالا تھی، ٹریجری بینچ سے اٹھ کے اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھنے کی دھمکی دے رہی تھی، تو یہ مفادات کی جنگ ہے، مفادات کی ڈور ہے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ فطری طور پہ ناظرین اگر اوورال ان اتحادیوں کو دیکھا جائے تو یہ ان کی فطرت جو ہے یا فطری طور پہ یہ ایک دوسرے کے اتحادی ہیں نہیں، یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ جماعتیں ہیں ساری، لیکن فی الحال یہ سارے ایک دوسرے کے اتحادی ہیں۔ اگر اپوزیشن کو دیکھا جائے تو تحریک انصاف، مولانا فضل الرحمان بات چیت تو کرتے ہیں قربت کی، لیکن ابھی بھی ان کے بیچ میں بہت سارے فاصلے طے کرنا باقی ہیں۔ ناظرین، حکومت کی ایک بہت ہی فریگجل سا سسٹم ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن، اور اگر اپوزیشن کے حوالے سے دیکھیں تو اپوزیشن بھی ابھی کسی قسم کا جو کامیاب قسم کا اتحاد جسے اناؤنس کیا جا سکتا ہے وہ بنانے میں بھی کامیاب نظر نہیں آتی ہے۔ پرسوں مولانا فضل الرحمان نے ابصار عالم صاحب کو ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ غلط فہمیاں کافی حد تک دور ہونے لگی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ فاصلے بھی کم ہونے لگے ہیں، فاصلے کم ہونے کی انہوں نے بات کی۔ جے یو آئی اور تحریک انصاف کے درمیان تعلقات میں اعتدال کی جانب جانے کی بھی انہوں نے بات کی، اور اس بات کا بھی اندیا دیا کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے مواقع ہیں جو ہمیں مل رہے ہیں۔ اس سب کے علاوہ انہوں نے ان رویوں کو اچھے سمت جانے اور ان کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم عارضی طور پہ رویوں کو، اچھے رویوں کی بات نہیں کر رہا، میں مستقل بنیادوں پہ بات کر رہا ہوں۔ بقول مولانا صاحب کے ناظرین، یہ جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں کہ وہ مستقل بنیادوں پہ روابط، اچھے روابط قائم کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اس بات کا کہنا یہ کوئی عام بات یا چھوٹی بات نہیں ہے۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ 23 مارچ تجدید عہد وفا کا دن، ملکی فضائیں پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے تو کل گونج اٹھی تھیں، لیکن کیا تجدید عہد وفا، کیا ہم آج بھی تجدید عہد وفا کر رہے ہیں؟ کیا 77ویں 78ویں 23 مارچ کو مناتے ہوئے ہم نے تجدید عہد وفا دوبارہ کیا؟ کیا ہمارا ملک ویسا ہی ہے جیسا ہمیں چاہیے؟ کیا آج ہم نے جو سوچا تھا، جو تصور تھا اقبال کا، اور جو قائد نے کوششیں کر کے دن رات محنت کر کے اس تصور کو خواب کی حقیقت میں جو ہے خواب کی صورت میں سامنے لے کے آئے تھے، اس حقیقت کی صورت میں اس خواب کو لے کے آئے تھے، کیا آج ہم اسی پاکستان میں ہیں؟ کیا یہ اس کی ٹرو پکچر ہے؟ اور اگر نہیں تو 77 سال سے تجدید عہد وفا تو ہم دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کبھی ہم اس بات کا بھی اعادہ کریں گے کہ اس ملک کو بہتری کی جانب ہم نے گامزن کرنا ہے؟ تو ایک اپنی بالکل ریئلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے، حقیقت کو دیکھتے ہوئے، واقعی میں اس بات کا اگر عہد کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تو ہم پاکستان کو بچا لیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہماری سیاسی جماعتیں اس بات کا عہد کرتی ہیں؟ اس سب پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر 9 مئی واقعات پہ صدق دل سے معافی مانگ لی جائے تو رہائی ہو سکتی ہے، یہ کہنا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا۔ ناظرین، یہ پہلی دفعہ بات نہیں کی ہے، یہ انہوں نے جو نیوز کے پروگرام جرگہ میں یہ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے، یہ پہلے بھی بارہا یہ کہا جا چکا ہے کہ یہ معافی مانگ لیں، ان کے مقدمات ختم ہو جائیں گے، اگر وہ معافی مانگ لیں گے تو ان کے معاملات سیٹل ہو جائیں گے۔ یہ بات کا جواب سلمان اکرم راجہ صاحب نے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ناممکن ہے، عمران خان کوئی معافی نہیں مانگیں گے، اور کسی بھی قسم کی معافی کو ناممکن انہوں نے قرار دے دیا ہے۔ اگر ناظرین یہ حقیقت ہے، اگر انہوں نے معافی مانگنی ہوتی تو 1.5 سال کی جیل جو انہوں نے کاٹی ہے تو پہلے معاملہ سیٹل کر لیے ہوتے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے۔ اس سب کے علاوہ ناظرین، جو بڑا امپورٹنٹ جو چیز جو سول اعزازات سے نوازا گیا، اس سب میں نمایاں کارکردگی پر قومی اعزازات تنقید کی زد میں ہر دفعہ آ جاتے ہیں۔ قومی اعزازات ناظرین ہمیشہ اعلیٰ کارکردگی پر دیے جاتے تھے، لیکن اب کیوں ایسا پچھلے کچھ سالوں سے ہونے لگا ہے کہ جو قومی اعزازات نوازے جاتے ہیں اس میں کہیں تو ریفرنس نظر آتا ہے، کہیں وہ لوگ ہیں جن کی کوئی خاطر خواہ کوئی ہمیں کنٹریبیوشن نظر نہیں آتا، کوئی خاطر خواہ خدمات نظر نہیں آتی، لیکن ان کو بھی اعزازات سے نواز دیا جاتا ہے۔ تو کیا ہمارے جو سول اعزازات کچھ عرصے سے نوازے جا رہے ہیں
کچھ کو ٹرو ان کی قابلیت کی بیس پہ دیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہی ایسے نواز دیا جاتا ہے, کچھ حقیقتاً اپنی قابلیت کی بیس پہ سامنے آئے ہیں, ان کو دیے گئے ہیں. لیکن جو باقیوں کو نوازا گیا ہے, کیا یہ سول اعزازات جو ہیں ہر سال اسی طرح سے بانٹے جانے کی وجہ سے اپنی جو ایک قدر ہے وہ کھوتے تو نہیں جا رہے؟ اس سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں. آپ کو بتائیں گے ہمیں جوائن کیا ہے آصف باجوہ صاحب ہیں, پی ایم ایل این کا تعلق ہے. بہت شکریہ باجوہ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. رفیع اللہ خان نیازی صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق. بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شیر علی خالتی صاحب سینئر اینالسٹ ہے, بہت شکریہ خالتی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو چونکہ حکومتی جماعت سے ہیں باجوہ صاحب, انہی سے جان لیتے ہیں. باجوہ صاحب مجھے یہ بتا دیجئے, یہ جو سول اعزازات ہر سال نوازے جاتے ہیں سر, کیوں ہر دفعہ یہ کنٹروورشل ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہر دفعہ ان پہ سوالات اٹھتے ہیں؟ کیوں ہر دفعہ تنقید کی زد میں یہ آ جاتے ہیں؟ بڑا اہم اعزاز ہوتے ہیں جو کہ دیے جاتے ہیں. چلے ملٹری اعزازات تو اپنی جگہ ہیں, یہ سول اعزازات بھی بڑی ویلیو رکھتے ہیں. کیوں اب کنٹروورشل ہوتے جا رہے ہیں سر؟ کیوں ریفرنس بیس سامنے آ رہے ہیں؟ تھوڑی سی میڈم اگر ممکن ہو تو تھوڑی سی آواز ذرا تھوڑی بڑھا دیں, مجھے بہت تھوڑی آواز آ رہی ہے آپ کی, جی میں اپنی ٹیم سے کہتی ہوں میری والیوم اپ کر دیں. جی دیکھیں, آپ نے جو بات کی ہے یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہر سال ہی کنٹروورشل ہو جاتے ہیں, اور یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ذاتی پسند اور ناپسندیدگی کا اظہار بھی ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کروں کہ یہ ٹوٹلی کسی ایک شخص کا اختیار نہیں ہوتا, باقاعدہ رپورٹس ملتی ہیں, ایک کمیٹی ہے, ایک ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ان لوگوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں, اور ریکمینڈیشن کے بعد جو ہے پھر ان کی رپورٹس لی جاتی ہیں, اور اس کے بعد یہ سسٹم جو ہے وہ کنٹینیو کیا جاتا ہے. باجوہ صاحب لیکن میرا اس بات سوال میں ہے آپ سے, میرا ایک چھوٹا سا سوال اور ایڈ کرتے چلیں. جب باقاعدہ ان کی ڈیٹیل لی جاتی ہے, پتہ کیا جاتا ہے, تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ ان کے کریڈنشلز کوئی خاص شاندار تو ہے نہیں جن کو ہم نواز رہے ہیں, پھر بھی نواز دیا جاتا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے, پتہ بھی چلتا ہے, اور پھر میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے ہمارا سسٹم چل رہا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی یہ دیکھیں جو آرمی پرسنز ہے یا جو پولیس پرسنز ہے یا جو لوگ شہید ہو چکے, ان کے متعلق تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی, اور یقینی طور پہ ان لوگوں کو اس طرح کے جو اعزازات ہیں اور اس کے علاوہ بھی ان کو انعامات بھی دینے چاہیے, ان کے لیے ان کی جو فیملیز ہیں ان کو بھی سپورٹ کیا جانا چاہیے, ان کو پلاٹس دیے جانے چاہیے, ان کو گھر باجوہ دیے صاحب جانے چاہیے, ڈیزرونگ پرسنز کی تو میں ان بات کے ہی نہیں کر بچے. رہی. لیکن میں اس بات کو میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ کنٹروورشل ہے, اور باجوہ صاحب آپ ہمیشہ سے سے پہلا ہی. سوال کرنے کا مطلب بھی یہی تھا کہ آپ مجھے کیونکہ بہت حکومت کو آواز ریپرزینٹ بالکل کریں نہیں تو سنائی دے رہی ہے, آپ آپ نے, کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ باجوہ صاحب آپ اپنا ذرا والیوم پلیز اپ کر لیجئے گا ہماری طرف سے. میرا والیوم فل مجھے ہے. چلیں اس ایشو کو ذرا فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خالتی صاحب مجھے یہ بتائیے بالکل کہ نہیں, ذرا وہ ٹھیک ہے لیکن تھوڑی آواز ذرا تھوڑی بڑھا دیں پلیز, پروڈیوسر صاحب سے کہہ دیں. جی میری ٹیم نے سن لیا سر, اب اس چیز کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, فکس کرتے ہیں اس ایشو کو. خالتی صاحب, نمایاں کارکردگی پہ قومی اعزازات تنقید کی زد میں ملک و قوم کے لیے گراں خدمات سر انجام دینے پر جو اعزازات ملتے ہیں ہر دفعہ کنٹروورشل ہو جاتے ہیں, کیوں؟ یہ جو ابھی باجوہ صاحب ایک کمیٹی کا ذکر کر رہے تھے, کمیٹی نہ تو آسمان سے آئی ہے, اور کمیٹی اسی سیارہ زمین پہ رہتی ہے نا, پاکستان میں رہتی ہے, اور پاکستان میں میرٹ آج کل آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. کمیٹی بھی سفارشوں پہ بہت سے سول ایوارڈ بہت سے لوگوں کو نوازے گئے, ان کا نام نہیں لینا چاہتا, جو ڈیزرو نہیں کرتے تھے. حیران کن بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو سول ایوارڈ دیا گیا. اب ذوالفقار علی بھٹو جیسی شخصیت, وہ تو اس ایوارڈ سے بھی بڑی شخصیت تھی, تو اس کنٹروورشل ایوارڈ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چھوٹا کرنے کی کوشش کی گئی. اب جتنی بھی شخصیات ہمیں سول ایوارڈز میں نظر آتی ہیں, کچھ کا کنٹریبیوشن ہے, زیادہ کا کیا کنٹریبیوشن ہے, انہیں ملک کی سطح پر عوام کے لیے, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں عوام کے لیے, میں پہاڑوں کی بات نہیں کر رہا, میں سمندروں کی نہیں کر رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں بار کی, میں تو کر رہا ہوں عوام کے لیے. ان لوگوں کا کنٹریبیوشن عوام کے لیے کیا ہے؟ اب مجید انور صاحب کی بات کر لیں, ان پہ جو اومنی کا گروپ ہے, ان پہ کیسز تھے نیب کے, ان پہ کرپشن کے کیسز تھے. اب وہ نیب سے باہر آئے ہیں, کرپشن کے کیسز ختم ہوئے, تو وہ تو پوتر ہو گئے. ان کو
اتنا بڑا ایوارڈ دے دیا گیا جو کہ پاکستان میں سول اعزاز سمجھا جاتا ہے. بھائی اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان میں کوئی سرو کرنے والا نہیں ہے, پاکستان میں عوامی خدمت والا کوئی بندہ ہی نہیں مل رہا تھا. تو ہمیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے ان بندوں کو لانا پڑا اور کہا کہ بھائی صاحب آئیں آپ کو ایوارڈ دے دیتے ہیں, آپ کی تو بڑی سروسز ہے. کیا کرپشن کے لیے ان کو سروسز دی گئی تھی اور ان سروسز کے بدلے میں ان کو سول ایوارڈ دیا گیا. تو بھائی سویلین گورنمنٹ کہاں ہے؟ اور جو لوگ اس ملک میں میٹر کرتے ہیں وہ ان کی آنکھیں کیوں بند ہیں؟ وہ جو رپورٹس آتی ہیں وہ بہت سے اداروں سے آتی ہیں, وہ ادارے ایسے ہی کسی کے کہنے پہ چیزیں لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ جناب یہ آدمی جو ہے ڈیزرو کرتا ہے سول ایوارڈز کے لیے. میں نے اپنے کچھ صحافیوں کو بھی دیکھا, معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اپنے صحافی دوستوں کو بھی دیکھا, ان کو بھی ایوارڈز دیے گئے. مجھے تو ان کی کوئی سروسز نظر نہیں آتی. ہاں وہ ایک مخصوص نیریٹو کو لے کے چلتے تھے. نیریٹو کس کا تھا؟ اس وقت جو حکومت چل رہی ہے اس کا, حکومت وقت کا, یا پھر نیریٹو ایک مخصوص لابی کے ذریعے ان کا وہ نیریٹو کو پھیلاتے رہے, انہیں سول ایوارڈ دے دیا گیا. بھائی ان سے پوچھیں کہ عوام کی کیا خدمت ہے. انہوں نے جرنلزم کو بہتر کرنے کے لیے یا جرنلسٹ ایتھکس کو بڑھانے میں ان کا کردار کیا تھا. آپ یاسر پیرزادہ صاحب کی بات کر لیں یا مزمل سہروردی صاحب, مجھے کافی حد تک جینوئن بندے لگتے ہیں, بیلنس رپورٹنگ بھی کرتے ہیں. یاسر پیرزادہ صاحب کی مجھے نہیں سمجھ آئی. سلمان غنی صاحب ہر جگہ ہمیں نظر آتے ہیں, اگر ان کو بھی مل گیا تو ٹھیک ہے, ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے جرنلسٹ کو ملے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرٹ پہ ملنے چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اسی سوال کا جواب ذرا نیازی صاحب سے جان لیتے ہیں. نیازی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سول ایوارڈز ہر سال متنازع ہو جاتے ہیں, اگر اسی طرح سے یہ متنازع ہوتے رہے تو کیا یہ اپنی قدر نہیں کھو بیٹھیں گے آنے والے سالوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فائزہ. میں گزارش کروں گا کہ دو طرح کے ایوارڈ, گیلنٹری ایوارڈ ہوتے ہیں جو بہت بڑے کسی نے بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا ہے, جس میں ملٹری, پیرا ملٹری اور جتنی بھی فورسز ہیں, پولیس ہے, ان پرسانل کو, ان آفیشل کو دیا جاتا ہے. دوسرا جو ایوارڈ جاتا ہے وہ سول ایوارڈ ہوتا ہے جن لوگوں نے ایکسٹرا آرڈنری یہ جو ملک کے اندر مختلف شعبہ جات میں یہ کام کیا, سروس دی ہیں, اچیومنٹ کی ہیں, ان کو دیا جاتا ہے. اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جس طرح خالتی صاحب فرما رہے ہیں کہ مجید انور صاحب کی جو خدمات ہیں وہ اگر اس لیول پہ آتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. دوسرا ذوالفقار علی بھٹو جو ایک پیپلز پارٹی کا بانی تھا اور وہ سابقہ پرائم منسٹر بھی رہ چکا ہے, پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہے, یہ درست ہے کہ ان کو اس قسم کے ایوارڈ دینے سے اس کا قد چھوٹا کر دیا گیا ہے. میں سمجھتا یہ زرداری صاحب کی سازش ہے. جہاں تک آصف باجوہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی اس کے لیے ایک اسپیشل کمیٹی بنتی ہے, کمیٹی ڈپارٹمنٹ کی بنتی ہے, وہ دیکھتے ہیں, پولیس کی بنتی ہے, فوج کی بنتی ہے, وہ دیکھتے ہیں کسی محاذ پہ, کسی جگہ پہ, کسی مطلب پولیس والے کسی بڑے مہا مجرم کرمینلز کو انہوں نے سمیش آؤٹ کیا ہے تو وہ محکمہ اس کے لیے ریکمنڈیشن بھیجتا ہے. بھئی انور مجید جو ہے نا, اس کی کمیٹی تو وہ جو آپ کا فکٹیشیس صدر ہے, ڈی فیکٹو پریزیڈنٹ ہے, اس نے بنائی ہے. اس کا وہ اے ٹی ایم ہے, اس اے ٹی ایم کی وجہ سے صدر نے اس کو نوازا ہے. یہ بڑی زیادتی ہے. دیکھیں جب آپ اس طرح بندر بانٹ کریں گے ان اعزازات کی تو پھر اس کی افادیت نہ صرف ختم ہو جائے گی بلکہ میرا خیال میں جو جینین جو لوگ جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو بھی دیں گے تو پھر اس کی بھی افادیت نہیں رہے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. باجوہ صاحب سے جانتے ہیں. باجوہ صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ بار بار رانا ثناء اللہ صاحب یا آپ کی پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اگر 9 مئی واقعات پہ صدقے دل سے معافی مانگ لیں تو رہائی ہو سکتی ہے. ایک ملاقات تو سر آپ لوگ کروا نہیں سکتے جیل میں. اسپیکر صاحب جب اتھارٹی لیتے ہیں, اس بات کی گارنٹی لیتے ہیں ملاقات کروائیں گے, وہ بھی نہیں کروا سکتے. مذاکراتی کمیٹی جب اس بات کی گارنٹی لیتی ہے ملاقات, وہ بھی نہیں کروا سکتی. تو چلیں اگر وہ معافی مانگ بھی لیں, لیٹس سپوز وہ معافی مانگ بھی لیں, تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ رہائی ہو سکتی ہے, اس بات کی گارنٹی کون دے گا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجھ سے زیادہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو رہائی کی بات ہے یہ کسی شخص کے بس کی بات نہیں ہے. الٹیمیٹلی the decision will be decided by the honorable courts. اور کوئی کسی کو بھی اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کو
جو شخص عدالت کے حکم پہ جیل کے اندر ہو اس کو باہر لے جایا جا سکے. تو پھر یہ رانا صاحب بار بار یہ آفر کیوں کرواتے ہیں کہ 9 مئی پہ معافی مانگ لیں جی, صدقے دل سے رہائی ہو جائے گی؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, بالکل یہ درست ہے, لیکن رانا صاحب یہ نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں, مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر اگر یہ معافی مانگ لیں تو ہم اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ غور کر سکتی ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا گورنمنٹ جو ہے وہ بدریہ پریزیڈنٹ آف پاکستان. سر انہوں نے یہ نہیں کہا حکومت غور کر سکتی ہے, انہوں نے کہا ہے جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اگر 9 مئی کے واقعات پہ صدق دل سے معافی مانگ لے تو رہائی ممکن ہو سکتی ہے. اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ رہائی تو عدالتوں کے ذریعے ممکن ہونی ہے. تو یہ رانا صاحب کو گارنٹی کون دے رہا ہے اس چیز کی؟ میں نے دراصل نا رانا صاحب کا بیان اس ڈیٹیل کے ساتھ نہیں سنا, لیکن ایک دن بعد انہوں نے کی تھی, تو انہوں نے کہا, جو میں نے ایک اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھا, انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر گورنمنٹ غور کر سکتی ہے. اچھا, غور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لا منسٹری ہے یا اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے, یا جو قانون کے انٹرپریٹیشن جو عدالت کرے گی, کیا اس کے مطابق پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کو ان کے کیس کو ودرا کر سکیں گے, یہ بات ہے. لیکن پرابلم یہ ہے, چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا باجوہ صاحب. میں ذرا خالتی صاحب سے, جی میں آپ کی جانب آتی ہوں. کہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان پر ہاں کر دے گی. ٹھیک ہے جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا نیازی صاحب سے پہلے جانوں پھر خالتی صاحب سے جانتی ہوں. نیازی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو دو ٹوک کہہ دیا کہ جناب یہ ناممکن ہے, عمران خان کوئی معافی نہیں مانگیں گے. جب سارے معاملات ہونے ہی عدالتوں کے ذریعے تو بار بار آپ کو یہ آفر کیوں کروائی جاتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو ڈیل کی آفر کروائی جاتی ہے؟ ڈیل ہے بیسیکلی. دیکھیں فائزہ, آصف باجوہ صاحب جو ہے نا وہ کچھ چھپا رہے ہیں. یہ حکومت پیرالائز ہے, آپ کو ماننا پڑے گا, اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے, دیکھیں 9 مئی عمران خان کی رجیم چینج کے بعد انہوں نے جو یہ بنایا ہے, ان کے پاس تمام ڈپارٹمنٹ ریسورسز ہے, ان کے پاس ساری قوت ہے, میڈیا ہے. مجھے بتائیں عمران خان پہ ثابت تو کریں, کیا اس نے کسی کو اپنے ورکرز کو اپنے جماعت کے لوگوں کہا ہو کہ بھئی جائیں جا کے آپ 9 مئی کریں؟ وہ تو جیل میں تھا, بعد میں ری ایکشن آیا. یہ انہوں نے یہ ساری چیز اسکرپٹ پہلے سے لکھا تھا. اس لیے عمران خان کس بات کی معافی مانگے؟ عمران خان تو جیل میں تھا, نہ اس نے کروایا نہ کیا, نہ آپ ثابت کر سکے ہیں. اگر آپ میں جرت ہے, ہمت ہے, اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے, ثبوت ہے, تو لے آئیں سامنے, لوگوں کو دے, میڈیا پہ آئیں. میڈیا وہ جس کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں. بھائی ان کے پاس پاور نہیں, یہ ایک نیریٹو ایسا بلڈ کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ عمران خان آئے گا, پی ٹی آئی آئے گی, آج نہیں تو کل آ جائے گی. یہ صرف اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے اس قسم کا جو ہے نا وہ سٹیٹمنٹ اور نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں. اگر ان کے پاس اختیارات ہوتے تو یقیناً یہ کب کے پی ٹی آئی کے ساتھ یہ بات چیت بھی کر لیتے اور ایک درمیانی راستہ بھی نکل سکتا تھا, مگر ایسا نہیں. آپ جن کے آپ کہہ رہے ہیں ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. خالتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب میں نے اس لیے آپ سے تھوڑا سا, آپ سے پہلے نیازی صاحب کو پوائنٹ آف ویو جانا کہ آپ پی ٹی آئی کا بھی موقف جان لیں, نون لیگ کا بھی آپ نے موقف جان لیا. اب یہ بتائیں کہ چلیں ایک لمحے کے لیے رانا صاحب کی بات کو ہم مان لیتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ معافی تلافی کی طرف معاملہ چلے جاتے ہیں, لیٹس سپوز اگر چلے جاتے ہیں, تو یہ تو معاملہ جیسے ابھی رانا باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ معاملہ تو عدالتی ہیں, عدالت کے ذریعے حل ہونے ہیں. تو کیا اب ذرا سا وہاں سے ایکسکیوز کرنے سے عدالتیں مان جائیں گی اور ان کو رہا کر دیں گی؟ آپ نے بڑی مشکل میں ڈال دیا. ایک طرف باجوہ صاحب, دوسری طرف نیازی صاحب. میں یہ نہیں کہتا ان کا گٹھ جوڑ ہے, جی تھا, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, تھا. اب دونوں اکٹھے مل کے کام کرتے تھے. ابھی بھی انہوں نے, آپ نے مجھے مشکل پوزیشن میں ڈال دیا, لیکن میں غلطی کی معافی ہوتی ہے, جرم کی سزا ہوتی ہے. اگر عمران خان نے جرم کیا ہے, قانون کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے. اگر عمران خان نے غلطی کی ہے, اس کو معافی مانگنی چاہیے. اب رانا ثناء اللہ صاحب کلیئر کریں کہ عمران خان نے غلطی کی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کلیئر کریں یا عمران خان نے جرم کیا ہے. اگر غلطی کی ہے تو رانا ثناء اللہ صاحب سے وہ معافی مانگیں, معاف کر سکتے ہیں. اگر انہوں نے جرم کیا اسٹیٹ کے اگینسٹ,
تو پھر رانا ثناءاللہ کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے کہ وہ غلطی کہ معافی مانگ لے تو ان کو معاف کر دیا جائے گا؟ بھائی اگر ایک جرم سٹیٹ کے اگینسٹ ہوا ہے تو اس کی سزا ملنی چاہیے. ہاں جیسا کہ نیازی صاحب کی بات کو میں انڈورس کرتا ہوں, اگر عمران خان کے تانے بانے ملتے ہیں, اگر عمران خان جیسے ہم کہتے ہیں نا کھرا تلاش کرنا, اگر کھرا اس جرم کی طرف ملتا ہے تو پھر عمران خان کو معاف نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آج عمران خان کو معاف کر دیں اس وجہ سے کہ وہ پاپولر ہے, اس وجہ سے کہ وہ طاقتور ہے, تو پھر آپ کو عام آدمی کو بھی معاف کرنا پڑے گا. پھر بہت سے لوگوں کو, آپ کو پورے بلوچستان میں, سندھ میں, سرحد میں بہت سے لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا. پھر آپ کو ایک روایت قائم کرنی پڑے گی, آپ کو دل بڑا کرنا پڑے گا, پھر آپ کو چھوٹ دینی پڑے گی کہ ریاست کے اگینسٹ جو جرم کرے اسے کوئی بھی نہیں پوچھے گا, وہ بس وہ معافی مانگے اور وہ چلتا پھرے. اس کا مطلب ہے کل کو اگر کوئی مرڈر کرے وہ معافی مانگے تو آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ نہیں. عمران خان, ہاں ان کو اب عمران خان کو جو سزا مل رہی ہے, آپ نے ایک بات کی عدالتوں کی طرف سے ان کو رہائی ملنی, کون سی عدالتیں؟ پاکستان میں عدالتیں مینج ہوتی ہیں. 26ویں ترمیم کے بعد تو ویسی عدالتوں کا کمپرومائز ہو گئی ہیں, عدالتیں مینج ہوتی ہیں. اب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جا سکتی تھی, مینج تھا. اب عدالتوں نے کیا بیان دیا تھا, بلکہ ورڈکٹ دیا تھا مشرف کے اگینسٹ, کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. قانون پاکستان میں ٹوٹے, عدالتوں نے نظریہ ضرورت کے تحت ان کو مولڈ کر دیا. بھئی آپ عدالتوں سے امید, میں تو کم از کم نہیں کہتا کہ عدالتوں سے ہمیں انصاف ملے, دعا ضرور ہے, میں دعا ضرور کر سکتا ہوں کہ ہمیں آئین کی پامالی ہوتی ہے. پنجاب میں الیکشن 90 دن میں نہیں ہوتے ہیں, عدالتیں اس پہ بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر دیتی ہیں. عدالتوں کے احکامات نہیں مانے جاتے کہ 14 اپریل کو آپ نے الیکشنز کروانے ہیں پنجاب میں, 14 مئی کو آپ نے الیکشنز کروانے ہیں پنجاب میں, اس پہ بھی کوئی جو ہے اس وقت نگران حکومت کان نہیں دھرتی. عدالتیں پھر ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر لیتی ہیں. شخص کو ایئرپورٹ پہ اس کی بایو میٹرک ہو جاتی ہے, ریاست خلاف کیس واپس لے لیتی. یہ آپ کے پاس ہے. اسی کے لیڈر جب یہ باہر سے آیا, کنوکٹڈ آدمی کو باہر بھیجا گیا. کس کے لیڈر؟ نیازی صاحب کھول کے بتائیں کس کے لیڈر؟ نواز شریف کی بات کر رہا ہوں. باجوہ صاحب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. باجوہ صاحب کے لیڈر کی بات کر رہے ہیں. آپ تو تجزیہ کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب تو باجوہ کے خلاف تھے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ ایئرپورٹ پہ ہے, وہاں پہ بایو میٹرک, وہاں پہ ریاست نے اس کے کنوکٹڈ کیس واپس. نواز شریف صاحب باجوہ کے تو لیڈر نہیں ہے نا. آپ جن باجوہ کی بات کر رہے ہیں ان کی بات نہیں ہم کر رہے ہیں, ہم آصف باجوہ صاحب کی بات کر رہے ہیں. خالقی صاحب ہم آصف باجوہ صاحب کی بات کر رہے ہیں. صاحب کنفیوژن پھیلا رہے تھے نا. آصف باجوہ صاحب کا لیڈر ہے نا. ہم نے آصف باجوہ صاحب کی بات کی ہے. وہ بھی ان کا لیڈر ہے نا. آپ ہائی فائی لیول پہ چلے گئے ہیں, آپ جس سائڈ پہ چلے گئے ہیں وہ سب کے لیڈر ہو سکتے ہیں, لیکن ہم آصف باجوہ صاحب کی لیکن خالقی صاحب ایک گزارش ہے, الٹیمیٹلی اگر کوئی کرائم ہی کمٹ کرتا ہے اس کو کنوکشن ہوتی ہے تو پھر آخر پہ جا کے اس کو بھی معافی ہوتی ہے, یا صدر دے دیتا ہے تو یا سپریم کورٹ دے دیتی ہے. یہ تو ہے, معافی دونوں میں ہے. پاکستان میں ہے. ابھی آپ کے خیال میں کیا ہے اس کا جواب؟ کوئی ایویڈنس, کنکریٹ ایویڈنس نہیں آئی ابھی تک اس وقت تک, اور انہوں نے سزا دے دی ملٹری کورٹ نے لوگوں کو. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس کی جو سزائیں ہیں وہ غلط ہیں؟ غلط ہے بالکل. ٹھیک ہے, باجوہ صاحب سے جانتے ہیں. باجوہ صاحب مجھے یہ بتائیے, مولانا صاحب کے ساتھ آپ کے روابط کہاں تک پہنچے ہیں سر؟ آپ بہت ایزی نہیں لے رہے مولانا صاحب کو, کچھ زیادہ ہی لائٹ لے گئے ہیں آپ لوگ. آج آپ نے پتہ نہیں کیا ترتیب بنائی ہے سوالوں کی, کس قسم کے کویسچن کر رہے ہیں آپ. باجوہ صاحب ایکچولی آج ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے, آج میں نے 4-5 ٹاپک ڈسکس کرنے ہیں, اس لیے میں ایک سوال ایک ٹاپک کا کر کے نیکسٹ ٹاپک پہ جا رہی ہوں. جی میں بڑا مشکل سے آپ کی بات سن پا رہا ہوں, بڑے غور سے دیکھیں, میرا فیس بھی بڑا نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ. اچھا بات یہ ہے, رانا صاحب جو ہے وہ ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں, منجے ہوئے سیاستدان ہیں, بڑے ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں. وہ کسی چیز کو لائٹ نہیں لیتے, وہ ہمیشہ سیریس بات کرتے ہیں اور سیریس بھی رہتے ہیں. لیکن کبھی کبھی جن باتوں کو آپ سیریس محسوس کرتے ہیں وہ لائٹر موڈ میں بات کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کر دوں, 2013 کے جب الیکشن ہوئے نا جی, تو پنجاب اسمبلی میں میرا خیال ہے 25 یا 28 کے مطابق کے لگ بھگ تھے پنجاب اسمبلی میں پی ٹی اے کے ایم این ایز. تو میں ساتھ بھی تھا, تو سب سے پہلا کوشچن ہوا
37 बाजवा आगे जाए साहब, तो न्याजी आप साहब कह रहे हैं 37। 37 अभी बड़े एग्रेसिव है तो आप क्या करेंगे? जी। उन्होंने कहा यार बात ये है कि बिल्कुल ये हमारी अपोजिशन आ गई है, लेकिन ये बड़ी नन्ही मुन्नी सी अपोजिशन है। अच्छा। तो इस बात पे भी बड़ा लोगों ने जाय किया कि जी आपने इनको बड़ा लाइट लिया है, फिर उस अपोजिशन ने बड़ा लाइट लिया कि आपने हमें नन्ही मुन्नी कहा है, हम ईवान में आपका ये करेंगे वो करेंगे। तो मौलाना साहब को कोई लाइट नहीं ले सकता, लेकिन लाइटर मूड में राणा साहब बात करते हैं। वो ये समझते हैं कि मौलाना साहब जो है उनका एक बहुत पुराना तल्लक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के साथ, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि बानी पीटीआई ने या पीटीआई की दीगर लीडरशिप ने या पीटीआई के वर्कर ने जो हुस्ने सलूक, मेरी बात आप समझ रहे होंगे, जो अच्छा। हुस्ने सलूक मौलाना साहब के साथ किया, मैं नहीं समझता कि वो उसको लाइटर मूड में लेंगे। और इसी लिहाज से इसी तरीके से उन्होंने बात की है कि मौलाना साहब जो है उनका इत्तेहाद हमारे साथ ही नेचुरल है, नेचुरल बनता है, अननेचुरल नहीं है। लेकिन वो हमारे साथ बाजवा ही रहेंगे। साहब आपके साथ तो वो जाना चाह ही नहीं रहे हैं। वो तो 2 टोक कामरान मुर्तजा साहब मेरे प्रोग्राम में अनाउंस कर चुके हैं कि हुकूमत के साथ जाने का तो कोई ऑप्शन सिरे से है ही नहीं, क्योंकि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट ही नहीं है। अच्छा मुझे बताएं कि एक पार्लियामेंटेरियन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो मीडिया टॉक शोज में है या कि पार्लियामेंट के अंदर है? आई सर एम यही श्योर यही तो आपसे जानना चाह रहे हैं ना, क्योंकि मौलाना साहब ने परसों अबसार आलम साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ उनकी कुर्बतें मजीद जो है वो बेहतर होने लगी हैं, उनके इख्तलाफात कम होने लगे हैं। और उनसे जब सवाल किया गया कि ये आर्जी तौर पे है तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये मुस्तकिल तौर पर है। वो तो बड़े खुश हैं तहरीक इंसाफ से। आप कहते हैं उनका नेशनल इत्तेहाद नहीं बनता। सर आपके साथ बनता है, आपके साथ वो 2 टोक जाना नहीं चाहते। एक पार्लियामेंटेरियन का किरदार क्या मीडिया टॉक शोज में ज्यादा स्ट्रांग है या पार्लियामान के अंदर है? सर पार्लियामेंट के अंदर तो आप एक दूसरे को सिर्फ ताने ही देते हैं और तो कोई किरदार अदा नहीं करते। मेरी बात सुन ले मैडम, शरादी साहबा मेरी बात सुन ले। जी जी। मैं ये कर रहा हूं कि आज तक जितनी भी कानून साजी हुई है उसमें मौलाना साहब का पार्लियामान के अंदर क्या किरदार रहा है, इससे आप अंदाजा लगा लें कि उन्होंने इससे पहले क्या किया और इंशाल्लाह आइंदा वो क्या करने जा रहे हैं। ये तो आप अंदाजा लगाएंगे ना सर, आप जो हमें खबर देंगे, मतलब जो भी आप लोगों के मामलात होंगे मीडिया पे आकर बताएंगे, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। न्याजी साहब से जान लेते हैं। न्याजी साहब आपके साथ उनका नेशनल इत्तेहाद ही नहीं बनता, आप ऐसे उनके साथ कुर्बतें बढ़ाने पे लगे हुए हैं, बकौल बाजवा साहब के। अच्छा, बाजवा साहब को मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, बाजवा साहब जो मार रोड पे जरदारी घसीटना था, आपकी जमात दाएं बाजू की राइटिस्ट है, पीपल्स पार्टी लेफ्टिस्ट है, और आपके माजी के जो तल्लकात हैं, एक दूसरे को आपने कत्ल नहीं किया, आपने नंगी तस्वीरें फेंकी थी हवाई जहाज से, याद होगा आपको। आपने वादे किया मैं कराची, लाड़काना और मार रोड पे जरदारी साहब घसीटूंगा, तो आपका अलायंस बन गया। और आपको मैं याद दिलाता चलूँ 2002 का जब प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट मौलाना फजल रहमान साहब थे तो इमरान खान ने उसको वोट किया था, रिकॉर्ड को दुरुस्त कर लें। अच्छा, ये फ्रिक्शन हो जाती है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, मगर ये देखो अब हमारे तल्लकात कैसे हैं। अब वो सारे मामलात जो है वो माशाल्लाह बिल्कुल एक दुरुस्त सिमत में चले गए हैं, और अनकरीब ईद के बाद मौलाना फजल रहमान इस अलायंस का ना सिर्फ वो इसमें शामिल होंगे बल्कि वो इसकी सरबराही भी, इसको लीड भी कर रहे होंगे। ये एक चीज़ आप भूल गए हैं, क्योंकि आप जरा फ्लो में बात कर रहे थे न्याजी साहब, तो मैंने कहा मैं आपको इंटरप्ट ना करूं। वो लोहे के चने भी चिपवाने थे किसी ने। नाज़िर मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो खालती साहब से पूछेंगे कि मौलाना साहब की ये जो स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि तलखियाँ कम होने लगी हैं, काफ़ी आगे आ गए हैं, मामला बेहतर होने लग गए हैं, इस पे वो कितना वेटेज देते हैं और हकीकतन क्या एक आने वाले दिनों में मौलाना साहब इस अपोजिशन अलायंस का हिस्सा होंगे? इस ब्रेक के बाद।